نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فطرت کا نظام یعنی لا آف نیچر یا نیچر کا جو سسٹم ہے کام کرنے کا طریقہ. فطرت کا نظام بے اجرت نفع بخشی کے اصول پر قائم ہے. بے اجرت یعنی بغیر کسی صلے کے، بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی معاوضے کے. اس دنیا میں ہر چیز دوسروں کو فائدہ پہنچا رہی ہے بغیر اس کے کہ وہ دوسروں سے اس کی کوئی قیمت وصول کرے، بغیر اس کے کہ وہ دوسروں کے اوپر اس کا کوئی اظہار کرے یعنی احسان جتائے. یہاں فرائض کی انجام دہی ہے مگر حقوق کا کوئی مطالبہ نہیں. یعنی ہر ایک اپنا کام کر رہا ہے لیکن حق نہیں مانگ رہا. یہاں دوسروں کی رعایت کرنا ہے مگر اپنی بڑائی کا کوئی مظاہرہ نہیں. یعنی دوسروں کا خیال رکھنا ہے لیکن بغیر کسی بڑائی جتائے اور ریاکاری کیے اور دکھاوا یا دھوس جمائے. اور اس کی مثالیں اب کیا دیتے ہیں کہ سورج ساری دنیا کو مسلسل روشنی اور حرارت دے رہا ہے مگر اس کی یہ تمام خدمت مکمل طور پر یک طرفہ ہے نہ کہ دو طرفہ. یعنی آپ سے کچھ بھی وصول نہیں کر رہا. اگر ہم دیکھیں تو ہم میں سے کب کس نے سورج کو کچھ دیا ہے؟ کبھی بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، خیال بھی نہیں آیا. ہوا زمین کے ہر گوشے میں ہر لمحہ آکسیجن سپلائی کر رہی ہے. یعنی ہم کہیں بھی چلے جائیں وہاں ہمیں فری میں آکسیجن مل جاتی جس کی وجہ سے ہم سانس لے سکتے ہیں اور ہم زندہ ہیں. ہم میں سے کبھی کسی نے آکسیجن کو کچھ بھی نہیں دیا واپس پلٹ کر، شکریہ تک نہیں کہا، اور نہ ہم سے اس کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم آکسیجن کا شکریہ ادا کریں. حالانکہ آکسیجن کیا ہے جس پر زندگیوں کا انحصار ہے مگر اس نے اپنا کبھی کوئی بل پیش نہیں کیا. پانی کا نظام عالمی سطح پر قائم ہے جس کے بغیر زندگی کا وجود ممکن نہیں مگر یہ سب کچھ کسی معاوضے کے بغیر ہو رہا ہے. یعنی بارش جو برستی ہے، بادل جو آتے ہیں تو بادلوں کے لانے میں، اس کی ٹرانسپورٹیشن میں، پھر ان کو برسانے میں جتنی بھی قوتیں کام کر رہی ہیں ان میں سے کسی کو آپ نے کبھی بھی کچھ نہیں دیا اور نہ ہی کبھی اس کی ضرورت محسوس کی. درخت سایہ اور پھول اور پھل دیتے ہیں مگر وہ اس کی کوئی قیمت نہیں مانگتے. زمین ہر قسم کی مفید فصل اگاتی ہے جو انسان اور حیوان کے لیے جینے کا سہارا ہے مگر زمین اپنا یہ سارا کام خدمت گزاری کے اصول پہ کرتی ہے نہ کہ اجرت طلبی کے اصول پر. یعنی زمین ہمارے لیے خدمت گار ہے، ہم سے کچھ نہیں لیتی، کچھ نہیں مانگتی کہ ہم اس کو کچھ پے کریں یا اس کی تعریف کریں یا اس کو کوئی فائدہ پہنچائیں. چڑیاں ہماری فضاؤں میں ہر وقت پرکشش نغمے بکھیر رہی ہیں مگر وہ ہم سے کسی تعریف اور ستائش کی امید نہیں رکھتی. وہ اپنا گانا گاتی ہیں اور اڑ کر کہیں اور چلی جاتی ہیں. کبھی انہوں نے پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ اچھا مجھے کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں، میرا نغمہ سنا ہے کہ نہیں، میری تعریف کی ہے یا نہیں. اور نہ وہ اس انتظار میں بیٹھی رہتی کہ اچھا ہم نے ان کے لیے گانا گایا تو اب ہماری یہ تعریف کریں، جیسے عام طور پر دنیا کے سنگر کرتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی پیمنٹ نہ کرے، کوئی ان کی واہ واہ نہ کرے تو وہ گا بھی نہ سکے، گانا ہی چھوڑ دیں. انسان بھی اسی عالم فطرت کا ایک حصہ ہے. یعنی جس طرح باقی مخلوقات ہیں ہم بھی ایک اللہ کی مخلوق ہیں. انسان کو بھی وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو بقیہ دنیا کی تمام چیزیں وسیع پیمانے پر اختیار کیے ہوئے ہیں. جو بقیہ یعنی باقی دنیا کی تمام چیزیں، کسی بھی چیز کی طرف آپ دیکھیں، ستارے سیارے دیکھیں، مختلف قسم کے جو اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں، دریا ہیں، نہریں ہیں، درخت ہیں، جانور ہیں، ان میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اسی طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں. زندگی کا کوئی بھی دوسرا طریقہ اس دنیا میں نہ ممکن ہے اور نہ مطلوب.
انسان ایک سماجی حیوان ہے، وہ ہمیشہ بہت سے لوگوں کے درمیان رہتا ہے، بار بار اس کا سابقہ یعنی واسطہ دوسرے انسانوں سے پڑتا ہے۔ اب انسان کے لیے صحیح اور فطری طریقہ صرف یہ ہے کہ جب بھی اس کا سابقہ دوسرے انسانوں سے پیش آئے تو ہر ایک کو دوسرے سے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچے۔ یعنی یہ بڑا اہم ہے، یہی اصل میں اس کا سبق ہے کہ جب بھی آپ کسی کو ملے یا کوئی آپ سے ملنے آئے تو دونوں ہی ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچائے۔ دو انسانوں کا ملنا دو پتھروں کا ملنا نہ بنے، بلکہ وہ دو ایسی ہستیوں کا ملنا بنے جن میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے رحمت اور نعمت کا نمونہ بن جائے، یعنی اس کے لیے فائدہ مند بن جائے۔ فطرت بہترین گائیڈ ہے، بشرطے کہ اس میں خلل نہ ڈالا جائے، یعنی انسان اگر اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کرے تو انسان کے لیے رہنمائی اور سبق سیکھنے کی بہت سی چیزیں ہیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں ہر چیز لکھی جا رہی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی۔ مثلاً اگر ہم مسکراتے ہیں تو یہ چھوٹی چیز ہے، ہنستے ہیں تو یہ بڑی چیز ہے۔ تو اگر ہنسنا اور مسکرانا تک لکھا جا رہا ہے تو باقی سارے اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ وہ عمل ہم نے کس وجہ سے کیے، کیا کسی لالچ میں، کسی خاص مقصد کے تحت یا کسی خاص غرض سے، یا پھر یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو دنیا میں ہر چیز اللہ کے حکم کی تابع ہے اور اللہ کی اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، جس کام پہ اللہ نے اس کو لگایا وہ لگی ہوئی ہے۔ یہی طریقہ انسان کے لیے بھی درست ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے چلتا رہے، جیسے شہد کی مکھی چل رہی ہے، فصل کی سبل ربک ذللا، کہ اللہ کے مقرر کردہ راستوں پر چلتی چلی جا۔ صبح سویرے وہ مکھیاں اٹھتی ہیں اور ہزاروں میل کا سفر آنے اور جانے میں اپنے چھتے سے لے کر پھولوں تک اور پھولوں سے واپسی تک طے کرتی ہیں، اور پھر انسانوں کے لیے نفع مند چیز یعنی شہد تیار کرتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شفا ہے۔ اب شہد کی مکھی آپ کو جو یہ سب کچھ بنا کر دیتی ہے، تو آپ شہد کی مکھی کو کیا دیتے ہیں، اس کو کتنی اجرت دیتے ہیں، کتنے پیسے دیتے ہیں، کیا تعریف کرتے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تو یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم بھی بے لوث خدمت کریں، بے غرض ہو جائیں اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جائیں۔ جب ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے ہمیں بھی فائدہ پہنچائے گا۔ اگرچہ اس کو ذریعوں کی بھی ضرورت نہیں، وہ براہ راست خود بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے دنیا اسباب کی بنائی ہے۔ ایک دوسرے کے لیے خیر کا سبب بنتا ہے تو دوسرا پہلے کے لیے بنتا ہے، اور اس طرح یہ سائیکل چلتا چلا جاتا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرتا ہے۔ کل صبح میں جب ناشتہ کر رہی تھی تو کچھ کھا رہی تھی، اور کھاتے کھاتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو میں ایسے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگی۔ تو ان کا اللہ تعالیٰ اگر آپ یہ چیز نہ اگاتے، نہ بناتے، میں کہاں سے کھا سکتی؟ نہ میرا ذہن، نہ میری عقل، نہ میری سمجھ، نہ مجھے طریقہ آئے، میں تو تصور میں بھی نہیں لا سکتی ایسی کوئی چیز بنا سکوں یا اگا سکوں یا لا سکوں۔ یہ جو کچھ اس میں اس کو جو آپ بنایا وہ آپ ہی نے بنایا، اس کا رنگ، ذائقہ، مزہ، اس کا فائدہ، اور اس کے ذریعے میری ضرورت پوری کی۔ تو ڈیزائن بھی آپ ہی کا ہے اور تخلیق بھی آپ ہی کی ہے، تو پھر شکر بھی آپ ہی کے لیے۔ اور اگر انسان اس نظر سے کائنات کو دیکھے تو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہے، جو کچھ بھی انسان کو ملے۔ کل اتفاق سے ہم آیات بھی یہ پڑھ رہے تھے سورۃ البقرہ کی جو دوسرے پارے میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نظر آنے والی زمین و آسمان کا نقشہ کھینچتے ہیں، اور اتنی زبردست خوبصورت سینری ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یعنی اگر آپ ان ساری چیزوں کو پینٹ کریں تو ایک خوبصورت سین بنتا ہے، بہترین پینٹنگ آپ کے سامنے ایک آرٹ کا شاہکار نظر آتی۔
لیکن لوگ اس رب کو چھوڑ کر جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور الہ بنا لیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. یہ ہے ایمان والوں کی پہچان کہ وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. تو بات یہ کہ ہم سب کو بھی اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل میں سب سے بڑھ کر کس کی محبت ہے اور وہ محبت ہمیں کیا سکھاتی ہے. اسی محبت کی وجہ سے ہم اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں, اسی محبت کی وجہ سے ہم اللہ کے بندوں کے کام آتے ہیں, اور ان تمام طریقوں سے پھر اسی کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. یہی پرسکون زندگی گزارنے کا راز ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے اور ہمارے شر سے ہمیں بھی اور دوسروں کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.